السلام علیکم۔ یہ برتنوں کے پہاڑ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی میں نے سارے برتن دھو لیے اور یہ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ اس وجہ سے رکھتی ہوں کہ یہ جب سوکھ جائیں گے پھر ان کو میں اندر کیبنٹ میں رکھ لوں گی۔ اس کے بعد ہی پھر آتی ہے ہمارے سنک کی باری دھونے کی، تو ابھی تک میں نے نہیں دھوئی۔ اب میں دھوؤں گی اس کو، اور کچن بھی پورا بکھرا پڑا ہوا ہے، اس کی بھی صفائی کرنی ہے ابھی۔ اچھا جو پیچھے آپ یہ آواز سن رہے ہیں نا، یہ میری بیٹی میرا سر کھا گئی ہے کل پرسوں سے کہ مجھے آپ مما نہیں چاہیے، مجھے گرین والی مما چاہیے۔ تو یہ گرین والی مما کون سی ہوتی ہے اور کہاں سے ملتی ہے، یہ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ یہ میری بیٹی مجھے روز کہتی ہے کہ مجھے گرین مما چاہیے، گرین مما چاہیے۔ تو پلیز مجھے بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے، کیوں بول رہی ہے، یا پھر یہ یوٹیوب کا کمال ہے کہ وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے کہ ان کو چاہیے، اب وہ یہ بول رہی ہے کہ مجھے یہ چاہیے۔ آج کا جو ولاگ ہے میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا کہ مجھے صفائیاں کرنی تھی، اور رات کو میں نے صفائی نہیں کی تھی، تو پھر میرا پورا گھر بکھرا پڑا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد آج میں نے جو ہے سارا کام فوکس اپنا صفائی پہ کیا، اور میں روز رات کو صفائی کر کے سوتی ہوں، تو وہ رات میں نے نہیں کی تھی۔ میرے آواز سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میری جو ہے طبیعت صحیح نہیں ہے، کچھ دنوں سے صحیح نہیں تھی، تو اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ مجھے اب زکام ہوا ہے، تو اس وجہ سے۔ لیکن طبیعت خراب ہو، کام تو کرنا ہوتا ہے، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تندرستی والی، صحت والی زندگی دے، تاکہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہر حساب سے میری یہ دعا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا سارا کام خود کروں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہ کرے، اور میں کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے۔ اور کبھی کسی نے اپریشیٹ بھی نہیں کیا کہ بھائی آپ کتنا کام کر لیتی ہو، اور سارا دن گھر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، تو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، جب میری شادی ہوئی تھی، تو آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے کہ میری شادی ہوئی تھی جب، تو تب میں بالکل اکیلی تھی، میرے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف اور صرف میرے سسر تھے اور میرے ہسبینڈ تھے۔ تو ان کو پہلے جاب ہوتی تھی بینک میں، تو وہ وہاں چلے جاتے تھے، تو پھر گھر میں اور میرے سسر ہوتے تھے۔ اچھا میں جتنا بھی کام کر لیتی میرے سسر کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ کتنا کام کرتی ہو، یہ کرتی ہو، بس اس کو یہی ہوتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، کیا بھی ہو جائے، بھلے تم کتنی بیمار ہو، کچھ بھی ہو جائے، مجھے ٹائم پہ کھانا چاہیے اور ٹائم پہ سب کچھ چیز چاہیے۔ تو کبھی بھی میں نے یہ نوٹ نہیں کیا، اور آج تک میری اپریسیشن جو ہے کسی نے بھی نہیں کی گھر میں کہ کتنا کام کر لیتی ہو۔ اچھا اس کے بعد پھر میرا بیٹا ہو گیا مجھے، تو جب میں پریگننٹ تھی، تب میری اتنی حالت خراب تھی، اتنی کہ مجھے خون کی بوتلیں لگتی تھی جب میرا پہلا بچہ تھا۔ اس ٹائم مجھے ہاتھوں میں وہ لگی ہوتی تھی کینولا، اور مجھے خون کی اتنی زیادہ کمی ہو گئی تھی کہ مجھے ہر ہفتے میں خون کی بوتل لگتی تھی۔ آج کل وہ لگاتے ہیں جو وینوفر وغیرہ ہوتی ہے، لیکن مجھے میرے جو بلڈ کی پوائنٹ تھی وہ تقریباً 5 پوائنٹ پہ بچی تھی، تو پھر ڈاکٹر نے بولا کہ ہر ہفتے خون کی بوتل ارینج کرنی پڑے گی، تو آپ کو لگانی ہے۔ تو وہ مجھے 3 بوتلیں لگی تھی، لیکن اس ٹائم بھی میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ میرے سسر کو میرا کوئی بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔ میری اتنی حالت خراب کہ میں بس بیڈ پہ ہی پڑی رہتی تھی، اور میں کہتی تھی مجھے کھانا بھی کوئی اور بنا کے دے، اور مجھے کھانا بھی کوئی اور، بلکہ کھلائے بھی کوئی اور۔ تو ایک دفعہ مجھے یہ یاد ہے کہ میں گئی تھی ہاسپٹل، میرے وہاں پہ مجھے لگی تھی بلڈ کی ڈرپ، تو وہاں پہ مجھے بلڈ بھی لگا ہوا تھا، تو وہاں پہ کال آئی کہ آپ کا جو سسر ہے وہ بول رہا ہے کہ مجھے کھانا دے دو۔ میں نے بولا کہ بھائی میں تو ادھر اس ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہوں، میں کیسے دوں؟ تو پھر میری امی نے میری مامی کو بولا کہ آپ اس کو کھانا دے دیں، اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ لیکن جب میں گھر آئی، میری کینولا دیکھ کر بھی رات کو بولا کہ کچھ بھی ہو جائے میرا کام کرنا پڑے گا۔ تب میرے سسر ٹھیک تھے، وہ چلتے پھرتے تھے، گھومتے تھے، سارا وہ کرتے تھے، مسجد جاتے تھے۔ تو پھر میں نے اس کو ایک دفعہ یہ بولا کہ میری اتنی طبیعت خراب ہے، تو آپ میرا جو ہے احساس نہیں کریں گے، تو پھر آگے جا کے مجھے بھی احساس نہیں ہوگا۔ تو بات یہاں تک آ گئی تھی کہ وہ کہتا تھا مجھے کچھ بھی ہو جائے، بس ہاں تم پہلی مرتبہ ماں تھوڑی بنی ہو، سب بنتی ہیں، تو مجھے کھانا دے دو۔ اچھا میری اتنی حالت خراب ہوتی تھی تو میں کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ میں اس کو یہی بولتی تھی ابھی میں نہیں کر پا رہی، آپ باہر سے لے کے آئیں، کیونکہ میرے جو شوہر ہے وہ سارا دن جو ہے بینک میں ہوتے تھے، تو پھر ہم دونوں اکیلے، تو بس ان کا یہی تھا کہ آج کل ہم سنتے ہیں کہ ساسیں ایسی ہوتی ہیں،
اچھا اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے میری ساسوں کو. میری 2 ساس تھی، وہ میری شادی سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی. اب میرے شوہر بولتے ہیں کہ اگر وہ ہوتی تو وہ آپ کا اتنا سپورٹ کرتی، اتنا سپورٹ کرتی. کیونکہ وہ نا، جب ہم نے دیکھا تھا، وہ ہماری اپنی رشتہ داری تھی. وہ جب بھی کسی کو بچہ ہوتا تھا ان کے لیے کھانا بنا کے ان کو بھیجتی تھی، کیونکہ ان کو خود کی اولاد نہیں تھی اور میرے ہسبینڈ کو بھی پالا ہوا تھا. تو آج کل سنتی ہوں کہ ساسیں ایسی ہوتی ہیں ویسی ہوتی ہیں. نہیں بھائی، جو سسر ہوتے ہیں نا ان میں بھی ساس کا روپ آ جاتا ہے. لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ نا عورت کا درد سمجھتی ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں نا بہت سارے جو ہے نا ایسے بھی دکھ تکلیفیں دیکھی ہیں کہ کبھی کبھی وہ مجھے یاد آتی ہیں تو مجھے رونا آتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا. میری جو ہے طبیعت اتنی خراب رہتی تھی اور کیوں رہتی تھی. آج کل میں لوگوں کو دیکھتی ہوں ماشاء اللہ سے، ایک ہے ہمارے جو ہے خاندان میں ان کو بھی بچے ہوتے ہیں، لیکن ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بری نظر سے بچائے. اس کو کچھ نہیں ہوتا، وہ اس گھر کا سارا کام بھی کر لیتی ہے. تو میری حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی، لیکن آج بھی مجھے وہ دن یاد آتے ہیں. اور اب جب میرے سسر کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ نہیں، مجھے اللہ کے لیے ان کے لیے کام کرنا ہے. اور کیونکہ پتہ نہیں ان کی کیا زندگی ہے اور کیا ان کی وہ ہے. مجھے ان کی ساری باتیں یاد ہیں کہ وہ کیسے میرے ساتھ چلے تھے، کیسے میرے ساتھ اس نے اتنا وہ کیا تھا کہ میں اب بتا بھی نہیں سکتی. کبھی کبھی مجھے اتنا رونا آتا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ. اچھا، اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے فیس بک پیج اور انسٹاگرام کو فالو ضرور کریں. اور میرے جو یہ چینل ہے یوٹیوب پر، اس کو سبسکرائب کریں. اور مجھے اپریشیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ میری تو کبھی کسی نے کی نہیں. اب میں چاہتی ہوں کہ آپ سے میری اپریسیشن ہو، کہ سب مجھے یہ بولیں کہ بھائی آپ اچھا کام کرتی ہو. کیونکہ پوری زندگی میری کبھی کسی نے بھی نہیں کی، چاہے میں اپنے میکے میں ہوتی اور چاہے میں اپنے سسرال میں ہوتی ہوں، تو کسی نے بھی نہیں کی. تو میں چاہتی ہوں کہ اب میری اپریسیشن ہو یہاں پہ، یہ میری یوٹیوب کی فیملی کرے اور میری یوٹیوب کی فیملی بڑھانے میں بھی میری ہیلپ کریں اور مجھے سپورٹ کریں. اور مجھے جو ہے نا یہ ٹارگیٹ کمپلیٹ کرنے میں میری مدد کریں کہ نا جلدی جلدی سے میرا ٹارگیٹ کمپلیٹ ہو. اور میرے فیس بک اور انسٹاگرام پیج پر بھی جا کے ضرور وزٹ کریں، تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے کہ ہم کیسا کام کرتے ہیں اور کیسا آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. اچھا، میں بالکل اکیلی ہوں اور سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہوتے ہیں. اگر میرے شوہر کو ٹائم ہوتا ہے تو وہ صبح سویرے جب جاتے ہیں اپنے کام پر تو نا وہ بستر وغیرہ سمیٹ کے جاتے ہیں. اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ میری ہیلپ کرتے ہیں. اور میں نے جو ہے، اب میرے پاس میڈ بھی تھی، وہ میں نے خود نکال لی کیونکہ مجھے نا بس بزی رہنا تھا. اور جب میں بزی نہیں رہتی تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہوتا ہے اگر میں بزی نہیں ہوتی تو. اور اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آئے تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں.